لیکن سنا یہ ہے کہ آپ کسی کو محروم نہیں چھوڑتے. یہ جو آپ کھا رہے ہیں مجھے نہیں پوچھیں گے کہ کیا میں کھا سکتی ہوں کہ نہیں. تو نبی علیہ السلام نے آدھی کھجور کھائی تھی, آدھی ہاتھ میں تھی. نبی علیہ السلام نے وہی کھجور کہا یہ لے تو بھی کھا لے. اس نے کہا نہیں یہ نہیں, وہ کھاؤں گے جو آپ کے دہن کے اندر موجود ہے. نبی علیہ السلام نے کہا اوکے, ہاتھ آگے بڑھا. اس نے ہاتھ آگے کیا, نبی علیہ السلام نے کھجور اس پہ اگلی. نبی علیہ السلام نے کھجور اگلی, اس نے کھائی. مدینہ شریف کے لوگ کہتے ہیں خدا کی قسم وہ پہلا دن تھا مصطفیٰ کا جھوٹا جیسے ہی اس کے منہ میں گیا, اس دن سے لے کر نبی کے وصال کے دن تک خدا کی قسم مدینہ کی گلیوں میں اس عورت کی پاکیزگی کی قسمیں لوگ کھایا کرتے ہیں. یہ جھوٹا کھانا بھی کوئی معمولی بات نہیں. تو میں کیا بات بتاؤں. تو بھاگ کرتا حضرت علی نے رقص کیا, جھوم گئے. اور دمال بھی کبھی ڈال کے دیکھو نا. اور بابا بلے شاہ کا دماغ پاگل تو نہیں تھا, دم خراب تو نہیں تھا. مجھے افسوس کہ اللہ کے بندوں سے آپ پیار کرتے ہو, لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے بندے سے پیار کیسے کیا ہے. مگر نا جس کو پتہ لگ جائے نا کہ اللہ اپنے بندے سے پیار کیسے کرتا ہے, خدا کی قسم رات کو سونا تم بھی چھوڑ. یہ ایسے ہی نہیں مصلے پر کھڑے رہتے ہیں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پیران پیر, روشن ضمیر, شہباز لامکانی, قطب ربانی, 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے رہے. اور کبھی تو بیٹھ کے سوچا ہوتا کہ اس اللہ کے بندے کو کیا سوچئے کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھ رہا ہے, ان کی راتوں میں ہوتا کیا ہے. یار کتنی دیر بندہ نفلیں پڑھ سکتا ہے, کتنی دیر تسبیحاں پڑھ سکتا ہے, اور کتنا قرآن پڑھ سکتا ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کا ولی جس وقت مصلے پر بیٹھتا ہے تو اس کا یہ مصلہ اس کو ایسی سیر کرواتا ہے کہ اس کو نیچے آنا پسند ہی نہیں. وہ دیکھو مدینہ شریف میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. ایک دن رات تہجد کی نماز کے لیے علی المرتضیٰ بیدار ہوئے, اور جب تہجد کی نماز میں سجدہ ریز ہوئے تو زمین سے ہم کلام ہوئے. زمین نے کلام کیا تو حضرت فاطمہ زہرا خوف زدہ ہو گئی. فجر کے بعد فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہا بابا جانی آپ نے میری شادی کس سے کروا دی ہے. وہ بندہ جو تہجد میں اٹھتا ہے زمین سے باتیں کرتا ہے. فرمایا بیٹا ہوا کیا. فاطمہ زہرا کہنے لگی فرمایا ابو جان ہوا یہ کہ جب وہ تہجد میں نماز پڑھتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں زمین سے کلام کرتے ہیں. زمین جب کلام کرتی ہے علی سے تو اس کی گھڑگھڑاہٹ سے مجھے خوف محسوس ہوتا ہے. فرمایا ایسے ہی نہیں نا اللہ نے آپ کے ہسبینڈ کے لیے علی کو چنا, کوئی وجہ تھی اور وجہ سمجھ میں آئی ہوگی. اور تمہیں تو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کے جسد سے حسن و حسین کو جو پیدا کرنا تھا. تو حضرت علی نے رقص کیا, جھوم گئے جیسے تم جھومتے ہو. بہرحال میں نے آیت کریمہ پڑھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صرف 3 باتیں یاد رکھنا. قرآن نے کہا لقد کان لکم, تحقیق تمہارے لیے. اس میں صرف مسلمان مراد نہیں ہے, اس میں صرف انسان مراد نہیں ہے. اللہ نے کہا لقد کان لکم, لکم کا لفظ all of you کے لیے ہے, تمام لوگوں کے لیے, انسانیت کے لیے. اے مسلمانوں تم بھی, اے عیسائیوں تم بھی, اے یہودیوں تم بھی. مسلمانوں آپ تمہیں اپنا سر فخر سے اٹھا کے رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے کہا لقد کان لکم, اے گروہ انسانیت ہم نے تمہارے لیے بنایا. یہ قد کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا عربی میں, اس کا معنی ہوتا ہے کافی ہے. عربی کی لوجک ہے لقد اور قد کا استعمال جب عربی کے سنٹنس پر ہوتا ہے نا تو اس کا معنی ہوتا ہے کافی ہے. اللہ پاک نے ایسے ہی قرآن نہیں دے دیا. فرمایا لقد کان لکم, اور لگا تمہارے لیے بس مصطفیٰ ہی کافی ہے. لقد کان لکم, عیسائیوں یہودیوں اور جو مذہب رکھتے ہو, ہم تم سب سے کہہ رہے ہیں, تم سب سے کہہ رہے ہیں فی رسول اللہ. دوسری چیز پہلے لقد کان لکم, تم سب کے لیے کافی ہے. فی رسول اللہ,
اللہ کا رسول تم سب کے لیے کافی ہے. اور مسلمانوں نے تو بہت کچھ لکھا ہے. آج کی اس دنیا میں خاص طور پر یورپ کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے انسائکلوپیڈیا برٹانیکا. انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں چونکہ پوری دنیا کا علم ہے، کوئی موضوع ایسا نہیں ہے جو اس میں نہ ہو. عیسائیوں نے، یہودیوں نے اور بہت سے لوگوں نے مل کر بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر لکھا. یار اگر کسی مسلمان نے لکھا ہوتا ہم کہہ سکتے تھے کہ مسلمان نے لکھا ہے. عیسائیت اور یہودیت نے لکھا ہے. ان لوگوں نے مل بیٹھ کے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھا تو ہر ایک نے لفظ استعمال فرمایا کہ a complete personality in this world محمد peace be upon him. کہ اس دنیا میں اگر کوئی کامل ترین ہستی ہے تو صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ لقد کان لکم خاموش رہنا نہیں تے دلوں پکارو سبحان اللہ. تو ہاتھ اٹھا کے پکارو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. تو ہاتھ اٹھا کے پکارو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. صاحبہ اس بات کو یاد رکھنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل a complete personality in this world. اس دنیا میں، اس کائنات میں کامل ترین اگر کوئی ہے تو کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسرے نمبر پر سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. تیسرے نمبر پر فرمایا اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ. آپ میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ مختلف فیلڈ کے لوگ بیٹھے ہیں. کوئی مزدور ہے، کوئی طالب علم ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی سائنس سے تعلق رکھتا ہے، کوئی آرٹ سے تعلق رکھتا ہے، کوئی سیمنٹ سے تعلق رکھتا ہے، کوئی پتھری سے تعلق رکھتا ہے، کوئی لوہے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی گاڑیوں سے تعلق رکھتا ہے. پھر گاڑیوں میں مختلف شعبے، پھر میڈیکل سائنس اس کے کتنے شعبے ہیں، پھر فزکس اس کے کتنے شعبے ہیں، پھر کیمسٹری اس کے کتنے شعبے ہیں. کوئی زمین سے تعلق رکھتا ہے، کوئی آسمان کے علم سے تعلق رکھتا ہے، کوئی مشرق، کوئی مغرب، کوئی شمال، کوئی جنوب. اللہ تعالیٰ نے کیسے انسان سے کہا کہ بندے تو اس دنیا میں جائے گا، بکھر جائے گا، تیری مختلف مصروفیات ہوں گی، تو پتہ نہیں کیا کیا کام کرے گا. تو مسلمان بھی ہوگا، تو عیسائی بھی ہوگا، تو یہودی بھی ہوگا، تو ہندو بھی ہوگا، تیرا پتہ نہیں کیا کیا مذہب ہوگا. فرمایا کہ اے انسان تم مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، تو زمین پر ہو یا آسمان میں ہو، اے بندہ انسان ہم نے تجھے کہا کہ تیرے لیے تحقیق اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. ارے تیرا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو، تیرا تعلق کسی قبیلے سے ہو، کسی خاندان سے ہو، کسی زبان سے ہو، ارے تو یورپ کا رہنے والا ہو یا ایشیا کا، تو اردو بولنے والا ہو یا ہندی بولنے والا، تو انگلش بولنے والا ہو یا جاپنیز اور چائنیز بولنے والا، تیرا خیال کوئی بھی ہو، تیری سوچ کوئی بھی ہو، تو مزدور ہے یا بہت بڑا مل کا مالک ہے، تو کوئی بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے کل انسانیت سے کہا، اپنے رسول سے نہیں کہا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سب کے لیے بھیجا. ہاں ایک جگہ کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے کل جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، رحمت بنا کے بھیجا. یہ صرف رسول کے لیے کہا، لیکن یا رسول سے نہیں کہا، ہم نے آپ کو ہر ایک کے لیے بھیجا. یا سب سے لوگوں سے کہا، انسان سے کہا، ہم سے کہا، غیر مسلم سے کہا، اور تمہارے لیے، اس لیے کہ محمد کو ضرورت نہیں ہے. اے انسان تجھے ضرورت ہے، تو کوئی بھی ہے، جب تجھے ہدایت کی ضرورت ہو تو اپنا رخ قمر خضراء کی طرف کر لینا. تجھے کائنات کا ہر میٹیریل وہاں سے ملے گا، کائنات کے سوال کا ہر جواب تجھے وہاں سے ملے گا. میں تو آپ جانتے ہیں نا، کوئی ایسا جلسہ، کوئی پروگرام ایسا نہیں ہوتا جہاں یہ بات نہیں کرتا کہ قیامت تک کا یار کوئی مشکل سوال لے کر تو آؤ. سوال کرنے والوں کوئی مشکل سے مشکل تر سوال لاؤ تو صحیح نا. خدا کی قسم کسی سوال کو ہم نے ایسا دیکھا ہی نہیں ہے جس کا جواب قرآن کے آیتوں سے آتا دکھائی نہ دے. وہ قرآن جو میرے مصطفیٰ کے دل پر نازل ہوا
اللہ نے اس قرآن کی آیتوں میں اتنا کچھ بیان کر دیا تو مصطفیٰ کے دل کا عالم کیا ہوگا، مصطفیٰ کے قلب کا عالم کیا ہوگا، مصطفیٰ کی ذات کا عالم کیا ہوگا۔ مسلمانوں تم نے اپنے رسول کو بھی سمجھا ہی نہیں ہے۔ خدا سے نہیں، عرش اولا سے اپنے محبوب کے جلووں کی قسمیں کھاتا، ان کے چہرے کی قسمیں کھا رہا ہے، ان کی زلفوں کی قسمیں کھا رہا ہے، ان کی آنکھوں کی قسمیں کھا رہا ہے، ان کے طلبوں کی قسمیں کھا رہا ہے، ان کے وجود کی قسمیں کھا رہا ہے، ان کے وجود فیصل کی قسم کھا رہا ہے، ان کی اولاد کی قسم کھا رہا ہے۔ بلکہ میں تجھے کہتا ہوں، اور تم تو دنیا سائنس کا سارا زمانہ مل کر بھی ایک حسین کا مثل نہیں لا سکتے، محمد کا مثل کہاں سے لا سکتے؟ لہذا بابا اپنی زندگی میں مصطفیٰ کو اپنا آئیڈیل بناؤ، اس دل میں رکھنا ہے تو مصطفیٰ کو لا کر دیکھو، اس وجود میں گداس چاہتے ہو تو مصطفیٰ کو اپنے وجود میں رچا بسا کر دیکھو۔ اولیاء کی سنگت اس لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن کے بہت سے ظاہر باطن ہم پر کھلتے نہیں، لہذا مار کھا جاتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو قرآن کا نور تمہیں مچلنے پر مجبور کر دے، تمہیں وعظ کرنے پر مجبور کر دے، اللہ کی صدا پر جھکنے والوں قرآن کی آیتوں پر بھی جھک جاؤ، اس لیے کہ قرآن کی ایک ایک آیت کا ایک ایک لفظ اور لفظ کی ایک ایک زیر و زبر مصطفیٰ کے حسن کو بیان کر رہے ہیں۔ آؤ قرآن کی طرف، آؤ مصطفیٰ کی طرف، دل میں مصطفیٰ کی محبت کا چراغ جلا لو، آؤ مصطفیٰ کے لیے جی کر دیکھو۔ جو مصطفیٰ کے لیے جیتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے، جو مصطفیٰ کو اپنا بنا لیتا ہے خدا اس کو اپنا بنا لیتا ہے، جو مصطفیٰ کے ساتھ جڑتا ہے وہ خدا کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اور آخری بات آپ نے پڑھا نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار۔ اور لوگوں تمہیں تو قرآن بھی نہیں آتا یار، اور معاف کرنا اگر تم نے میٹرک یا پھر بی اے بھی کیا تمہیں کچھ نہیں آتا، تمہیں نہیں آتا کچھ، افسوس تم نے آج تک پوچھا ہی نہیں کسی سے اس کا معنی کیا ہے۔ یار آج دیکھو دہشت گردی کا دور ہے، کیسے ہمیں احتیاط کے ساتھ چلنا پڑ رہا ہے۔ جہاں جاؤ شناختی کارڈ جیب میں رکھو، جہاں جاؤ پہلے آپ چیک کراؤ، سرچ کراؤ، پھر اندر داخل ہو۔ ہوتا ہے کہ نہیں آج کل ایسے؟ آج کل گیٹ بنا دے گے، اس کے اندر سے نکلو، پہلے چیک کریں گے تمہیں کوئی بم شام دینے۔ خدا کی قسم مسلمان تو خود ایک ایٹم بم ہے زمین کے اوپر۔ علامہ اقبال نے ایسے تو نہیں کہا تھا، ہر فرد ہے ملت کی تقدیر کا ستارہ۔ مسلمانوں تم میں سے ایک شخص مصطفیٰ کے لیے نور ہے، تم نور ہو۔ پچھلے سال جب میں مدینہ شریف میں گیا تو وہاں پر خدا تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، اس فیملی میں گئے جن کے پاس روزے رسول کی چابیاں ہوتی ہیں، ان کے گھر میں محفل میلاد تھا۔ ہر اتوار عشاء کی نماز کے بعد ان کے گھر میں محفل میلاد ہوتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی شخص جائے مدینہ شریف تو مجھ سے رابطہ کر لے، میں بتاتا ہوں کہ مدینہ کی کس گلی میں یہ میلاد شریف ہوتا ہے، اور قصیدہ برزہ شریف پورا پڑھا جاتا ہے دف کے اوپر۔ کوئی گلی ایسی نہیں دیکھی جہاں ہم نے ناز شریف نہ گنگناتے لوگوں کو دیکھا ہو۔ تو ایسی ایک موسم تھا نا، وہاں پر محفل میلاد ہوئی، اس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتائیں، اور ایک خاص بات یہ بتائی کہ مسلمانوں تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہو، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہو۔ وہ کہتے ہیں اگر ہر بندہ سوچے ناظرہ میں کتھے تو پھر چلے کیا کہوں؟ وہ کہتے تم جیسے بھی ہو مصطفیٰ والے ہو، تم مصطفیٰ والے ہو۔ اور خدا کی قسم اتنا پیار کرتے ہیں وہ لوگ، ان کو پتہ چلا نا یہ پاکستان سے آیا ہے، یہ میلاد ماننے والا ہے، وہ خدا سے یوں ہاتھ وجود پر لگا ایسے ایسے چومے، اور میں نے کہا جی ہم کدھر گنہگار، ہم تو اپنے آپ کو معاف کروانے کے لیے آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آئے تم گنہگار ہی ہو لیکن میرے مصطفیٰ کے غلام جو ہو، تمہیں چومنا ہمارا کام ہے۔ اتنا پیار ملا یار، اتنا پیار ملا۔ ہاں پھر میں نے دوستوں سے کہا یار یہ محفل میلاد اور گج بج کے مناؤ، اس لیے کہ ہم آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں کہ مدینہ کی گلیوں میں بھی محفل میلاد ہے۔ تو آخری بات یہ ہے
قرآن نے کہا